الرحیم السلام علیکم ناظرین، غلام حیدر کھوکر امید کرتا ہوں کہ خیریت سے گئے ناظرین۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا جو ایک عدالتی قتل تھا اور اس عدالتی قتل کی جو اس کی قبر کو انصاف دلانے کے لیے سپریم کورٹ میں 44 سال کے بعد صدارتی ریفرنس کی سماعت، اور سماعت کے دوران جو ججز کے ریمارکس آئے ہیں کہ اس کیس کو کتنا عرصہ ہوا ہے، اب یہ تو آگے جا کے طے ہوگا کہ عدالت فیصلہ کیا کرتی ہے، لیکن یہاں پر اس کیس کے حوالے سے جو جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے ہیں، جس میں ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ اگر شہید ذوالفقار علی بھٹو کا کیس اتنا پرانا اور پھر یہ ریفرنس کا آنا، تو کیا نواز شریف کی جو تاحیات نااہلی ہے، کیا اس کے اوپر یہی تلوار لٹکی رہے گی؟ کیونکہ نواز شریف تو بڑے ہوپ فل ہیں کہ میری نااہلی ختم ہو جائے گی۔ تو ناظرین، اس پر آپ لوگوں کے ساتھ بات چیت شیئر کرنے سے پہلے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے اس ویلاگ چینل کو آپ لائک بھی کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اس کے ساتھ کمنٹس آپ کے آنے چاہیے، کمنٹس آتے ہیں تو میں اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ ناظرین، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 9 رکنی بینچ نے شہید ذوالفقار علی بھٹو قتل کیس کی جو ریفرنس کا صدارتی ریفرنس اس کی سماعت کی ہے۔ یہ صدارتی ریفرنس 2008 میں پیپلز پارٹی کی حکومت کے قیام کے بعد اس وقت کے صدر آصف زرداری نے وزیر اعظم کی ایڈوائز پر مشورے پر سپریم کورٹ کو یہ صدارتی ریفرنس بھیجا تھا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ جو جھوٹے قتل کیس میں اس کو پھانسی دی گئی، اور سپریم کورٹ نے اس وقت یہ فیصلہ دیا تھا، تو اس پر اس کے قبر کے ساتھ جو انصاف کیا جائے، شہید ذوالفقار علی بھٹو کو انصاف فراہم کیا جائے، جس پر آپ لوگوں کو پتا ہے کہ 2012 میں اس کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ اس کے بعد پھر تقریباً 11 سال کے بعد آج کے دن چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں یہ بینچ نے سماعت کی ہے، اور اس 44 سال کے بعد شہید ذوالفقار علی بھٹو کے جو قتل کے کیس کے حوالے سے ایک ری اوپن ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک سسٹم چل پڑا ہے کہ اب عدالت اس کیس کا فیصلہ کیا کرتی ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی کے فاروق ایچ نائک اس کیس میں پیش ہوئے ہیں۔ اٹارنی جنرل نے چیف جسٹس کے جو ہے سوال پر کہا کہ مجھے کسی نے نہیں کہا کہ اس کیس کی ریفرنس کی سماعت نہیں ہونی چاہیے، سماعت ہونی چاہیے۔ اس طرح سپریم کورٹ نے بار کو بھی کہا ہے کہ اگر آپ اس میں کوئی پارٹیسپیٹ بننا چاہتے ہیں تو اس میں بنے، اور سپریم کورٹ نے مشہور قانون دان چودھری اعتزاز احسن کو اپنا سپریم کورٹ کا معاون کے طور پر اس کو کہا گیا کہ آپ پیش ہوں، تو چودھری اعتزاز احسن نے تو معذرت کر لی۔ حالانکہ چودھری اعتزاز احسن کا پیپلز پارٹی کے ساتھ اور شہید ذوالفقار علی بھٹو، پھر محترمہ بے نظیر بھٹو، پورا اس کا کیریئر ہے، تعلق پارٹی کے ساتھ۔ اس عمر میں سفید بال، وہ کیوں سپریم کورٹ کا ایک معاون کے طور پہ، وکیل کے طور پر اس نے پیش ہونے سے معذرت کی ہے، یہ تو خیر اس کو وہی بتا سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر جو بات ہے کہ اس بینچ میں شامل جسٹس منصور علی شاہ نے بڑے ریمارکس دیے۔ اس نے کہا کہ ایک تو سپریم کورٹ کا جو کوئی بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ حتمی ہوتا ہے، اور یہ فیصلہ بھی حتمی تھا، اور اگر ہم اس کو سنیں گے بھی تو ایک تو اس کی ٹائم بہت گزر چکا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو کس حوالے سے آپ بنیاد بنا سکتے ہیں۔ اب کیونکہ بینچ میں شامل ہیں ججز، تو وہ ریمارکس وہ ہوتا ہے کہ ججز کے ریمارکس کچھ اور ہوتے ہیں،
پھر یہ جو ہے اس کے فیصلہ جب آتا ہے تو اس میں فیصلے میں کچھ اور چیزیں شامل ہوتی ہیں. اس طرح باقی بھی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے خود معذرت کی کہ اتنے عرصے کے بعد آج اس کیس کو لگا ہے، یہ فوراً لگنا چاہیے تھا، 11 سال کے بعد لگا ہے. تو اس نے اس طرح کے ایک معذرت کے لیے. تو مجموعی طور پہ ایک ججز کا جو ذہن ہے تو وہ نظر آ رہا ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ جو احمد رضا قصوری کے قتل کیس میں جو اس کے ساتھ زیادتی ہو، کیونکہ اس وقت آپ کو پتا ہے 5 جولائی 1977 کو جب ڈکٹیٹر ضیاء الحق نے جمہوری حکومت کا تختہ الٹا اور ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت ختم کی تو اس نے ملک میں مارشل لا لگایا، اور مارشل لا کے ہی نتیجے میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کے اوپر یہ احمد رضا قصوری کا جو قتل کیس کا کرنے والے کون تھے. لیکن کیونکہ اس وقت ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت تھی، پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، اور حکومت میں یہ قتل ہوا تھا. حالانکہ پیپلز پارٹی کا یہ MNA بھی تھا، لیکن بعد میں وہ FIR سیل ہو گئی، اور جب ڈکٹیٹر ضیاء الحق نے ملک میں مارشل لا لگایا تو اس نے وہ پرانی FIR کھلوا کر اور اس کو اس جھوٹے کیس میں، جس کا آج سپریم کورٹ میں ڈسکس بھی ہوا ہے، تذکرہ بھی ہوا ہے، یہاں تک ہوا ہے کہ اس وقت کی جس بینچ نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کی سزا دی تھی، اس کے وقت کے جج جسٹس نسیم حسن شاہ کا ذکر کیا گیا کہ اس نے خود اعتراف کیا ہے جیو ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ زیادتی ہوئی، اس کو پھانسی کی سزا نہیں دینی چاہیے. لیکن کیونکہ اس وقت ڈکٹیٹر تھا ضیاء الحق اور مارشل لا تھا، اس وقت یہ ججز سے فیصلہ کرایا گیا. مطلب کہ ججز کس طرح کمپرومائز کرتے ہیں. تو دوسری بات جو اسی حوالے سے مجھے یہاں پہ بعض وکلاء سے جو بات ہوئی ہے، اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کے ان ریمارکس کو اگر ہم سامنے لاتے ہیں تو پھر تو نواز شریف کو بھی جو سپریم کورٹ نے تاحیات نااہل قرار دیا ہے، تو اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نواز شریف تاحیات نااہل ہوں گے، کیونکہ وہ تو سمجھ رہا ہے کہ مجھے جو اس کی PDM کی حکومت میں اس وقت کے بھائی جو وزیر اعظم تھے شہباز شریف، ان لوگوں نے قانون میں ترمیم کر کے اور جو ہے اس کی جو نااہلی کی سزا ہے وہ 5 سال کی تھی، تو وہ 5 سال سے زیادہ وہ کہتا ہے کہ میں بھگت چکا ہوں. اگر ہم اس کو اس تناظر میں دیکھیں تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر سپریم کورٹ کی جو ہے وہ تاحیات نااہلی کا فیصلہ ہے، اس میں تو نواز شریف پھر ان انتخابات میں جو اگلے سال فروری میں ہونے جا رہے ہیں اس میں تو نواز شریف اہل بھی نہیں ہے. اور نواز شریف جو ایک طرف عدالتوں سے جو ہائی کورٹ سے اور وہاں سے جو مختلف کیسز میں ریلیف اس کو مل رہا ہے اور بڑی اس کو امید ہے. لیکن آج کل جو نواز شریف کا ایک بیانہ چینج ہو گیا اور ایگریسو اس نے جو اپنے بیان شروع کر دیے ہیں پارلیمانی پارٹی کے بورڈ کی میٹنگوں میں، جب وہ دوسروں اس وقت کے ججز جنرلوں کی اور کہتا ہے کہ سب کا احتساب ہونا چاہیے، مجھے کیوں نکالا تھا، بار بار مجھے کیوں نکالا. تو لگ یہ رہا ہے کہ نواز شریف کو اس بات کا اندازہ ہے کہ اس کی نااہلی اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوگی، جس کو وہاں سے لندن سے جس طرح اس کو لایا گیا تھا اور اس کے لیے جو جس طرح ایک ماحول پیدا کیا گیا. اور کیونکہ اس وقت ملک میں تو یہ ایک عام تاثر ہے کہ اگلا وزیر اعظم جو ہے وہ نواز شریف 4تھی مرتبہ مسلم لیگی تو اس بات کا بار بار مسلسل دعویٰ کر رہے ہیں. لیکن بات تو یہ ہے کہ جب اس کے اوپر نااہلی کی وہ جو تاحیات والی تلوار لٹک رہی ہے تو وہ تو تلوار ابھی تو اس کو ہٹایا نہیں گیا ہے. اگر یہ سپریم کورٹ اسی طرح اگر جسٹس منصور علی شاہ کے ان ریمارکس کو سامنے رکھتے ہوئے، تو لگ نہیں رہا ہے کہ نواز شریف اگلی الیکشن کے لیے کوئی اہل ہوں گے. تو ناظرین، یہ آج آپ لوگوں کے ساتھ بات شیئر کرنی تھی، کیونکہ اب
اب یہ بھٹو ریفرنس جو ہے چلا گیا ہے، اگلے سال جنوری تک کے دوسرے ہفتے کے تک ملتوی ہو گیا ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک مختصراً یہاں پہ بات کروں کہ میں نے جب یہ چیف جسٹس نے بھٹو ریفرنس سماعت کے لیے مقرر، میں نے اس وقت کہا تھا کہ اس کیس کی اتنا امپورٹنٹ ہے اور نہ صرف ملک کے اندر دنیا کی نظریں اس پر ہیں، تو اس کو لائیو ٹی وی کاسٹ کرنا چاہے۔ تو وہ بات پھر بلاول بھٹو نے بھی درخواست کر دی اور اس نے یہ کہا کہ اس کو لائیو کرنا چاہیے، لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، تو سپریم کورٹ نے یہ کر دیا۔ دوسرا ناظرین، جو بلاول بھٹو زرداری نے، میں مختصراً بات کرتا ہوں کہ اس نے جو یہ کہا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے قتل میں جو سہولت کار تھے، جن لوگوں، ایک تو ڈکٹیٹر نے جس طرح جمہوری حکومت ختم کی تھی، اس کو پھانسی تک لے کے گیا، پھانسی پہ لٹکایا، ججز سے فیصلے بھی کروائے تھے، زبردستی ہو جو بھی، لیکن سہولت کار میں تو پھر ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف جو پی این اے کی تحریک چلانے والے کون تھے؟ مولانا فضل الرحمان کے والد تھے، مفتی محمود تھے، شاہ احمد نورانی تھے، دوسرے جو باقی سیاستدان اس وقت کے تھے، تو اور پھر سب سے جو جن کو فائدہ ہوا ہے ماشاء اللہ میں ضیاء الحق میں، وہ شریف خاندان کو ہے، نواز شریف کو ہوا ہے۔ تو جو سہولت کار ہے تو پھر بلاول بھٹو کو یہ سوچنا چاہیے، بلکہ اس کا جواب دینا چاہیے، بلکہ پیپلز پارٹی کے ووٹر بھی یہ سوال اپنے چیئرمین سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ تو مولانا فضل الرحمان کے ساتھ پی ڈی ایم کی حکومت میں ان کے اتحادی بنے ہوئے تھے، حکومت میں شامل تھے، اس پی ڈی ایم کا حصہ تھے، اس طرح باقی جو لوگ حکومت میں شامل تھے، نواز شریف شہباز شریف وزیر اعظم تھے، تو آپ کن سے وہ کہتے ہیں کہ سہولت کار تو آپ کے سامنے ہے، تو سہولت کاروں کو تو آپ خود بے نقاب کریں، سپریم کورٹ سے اس بات کا آپ تقاضا، اس کی ڈیمانڈ کیوں کرتے ہیں؟ تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی تھا، کل کسی اور موضوع کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ بات چیت شیئر کروں گا، تو جب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔